ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتہائی معزز اور قابل احترام علماء ملت اسلامیہ، اور سامنے تشریف فرما انتہائی مکرم، محتشم اور محترم حاضرین، میری بھی اور آپ کی بھی، ہم سبھی کی یہ مشترکہ سعادت اور اللہ سبحانہ و تعالی کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ میلاد عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ سعادت بھی بخشی کہ ہم چند ساعت یکجا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، اور خاص کر ہمارے اپنے معاشرتی اور کلچرل مسائل اور دینی معاملات پر کچھ دیر گفت و شنود کریں. بفضلہ تعالی آج ہم عرس صوفی کے 7ویں سال یعنی 7ویں سالانہ عرس صوفی کی پہلی تقریب میں حاضر ہیں. اس جلسے کے حوالے سے ہمیشہ ارتکاز اور اہمیت اس چیز کو دی گئی کہ فضائل پر گفتگو کرنے کے بجائے مسائل پر گفتگو کی جائے، اور اس لیے کہ جب تک مسائل اور فکر کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، اس وقت تک فضائل جس طرح ہمارے لیے نفع بخش ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکتے. اور یقیناً آج کی یہ محفل یہ سرتاسر فیضان ہے
حضور سرکار برہان پور اور ان کے پروردہ اور نظر کردہ حضرت ابا جی قبلہ صوفی ملت شیخ طریقت حضرت صوفی غلام نبی عارف اللہ شاہ اشرفی علیہ رحمت و رضوان اور حضور سرکار تاج الاولیاء رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ آج کی ہماری یہ محفل ابا جی قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی انہی شبینہ مجالس کا ایک تسلسل اور ارتباط ہے جو سڑک پر نہیں بلکہ لبے سڑک خانقاہ اشرفیہ ناگپور میں بیٹھ کر تقریباً 40 سال تک وہ سجاتے رہے اور گمگشتگان راہ کی اصلاح اور ان کی ہدایت کا کارنامہ انجام دیتے رہے. فرق اتنا ہے کہ صورت بدل گئی اور مقام بدل گیا. آج ہم خانقاہ کے اندر بیٹھنے کے بجائے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. فیضان انہی کا ہے، تربیت انہی کی ہے اور فیض نظر انہی کا ہے. اس ابتدائی اور تمہیدی گفتگو کے بعد میں نے آج کی گفتگو کے لیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تقریباً آپ میں سے سبھی کو میرا حسن ظن ہے کہ آیت کریمہ بھی یاد ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی معلوم ہوگا. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ آج معہود ذہنی جو ہے، یعنی جب بھی اس آیت کریمہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو خطاب کرنے والے کے ذہن میں وہ جس کے لیے خطاب کرتا ہے وہ در حقیقت غیر مسلم اقوام ہوتی ہے. جب بھی کوئی مقرر یا خطیب لوگوں کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کرتا ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، تو بالعموم اس کے مخاطبین مسلمان نہیں ہوتے. ذہنی طور پر اگرچہ سامنے مسلمان بیٹھے ہوں، لیکن وہ ساری دنیا کے غیر مسلموں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اسلام یہ دین رحمت ہے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سراپا رحمت ہے. اور اس کے تحت پھر وہ ایسے واقعات لاتا ہے اور بیان کرتا ہے جس کے ذریعے زمانے کو معلوم ہو، خاص کر موجودہ حالات میں جبکہ اسلام یہ ٹیرر کا سمبول بن چکا ہے. اسلام دین رحمت ہے، اس کے تحت ایسے واقعات لاتا ہے کہ جہاں غیر مسلم اقوام کو اور دنیا کو یہ بتا سکے کہ آپ دنیا بھر میں مسلمانوں جیسی شکل و صورت والوں کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہوا میڈیا کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اسلام کی سچی تصویر وہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اسلام سراپا دین رحمت اور اس کے پیغمبر، اس کے نبی اور اس کے رسول بھی سراپا رحمت ہے. لیکن آج میں خود مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام دین رحمت ہے. اور یہ ڈائیورشن کہ میں آج صرف مسلمانوں ہی کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ اسلام یہ رحمت والا دین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم دوسروں کو بتاتے بتاتے اپنے آپ کو بھول گئے۔ میں جب دنیا کے نقشے پر موجودہ حالات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آج اسلام اور مسلمانوں کو جس قدر نقصانات، مشکلات، پریشانیوں اور تشدد کا سامنا خود اپنے مسلمان بھائیوں سے ہے، شاید غیر مسلم اقوام سے مسلمانوں کو تشدد کا اس قدر سامنا نہیں ہے۔ آج مسلمان جتنی بڑی تعداد میں خود اپنے مسلمان بھائیوں کی تلوار سے تہ تیغ ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کی گردنیں جس بڑی تعداد میں خود اپنے بھائیوں کی تلواروں کی زد پر ہے، شاید غیر مسلم اقوام سے مسلمانوں کو نہ اتنا خطرہ ہے اور نہ ہی غیر مسلم اقوام انہیں اس قدر نقصان پہنچا رہی ہے۔ لہذا میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج ایک بھولا ہوا سبق کہ کبھی یوں ہوتا ہے، کہتے ہیں بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا، کہ بہت ساری باتیں انسان کو اس قدر ازبر اور یاد اور قریبی ہو جاتی ہیں کہ انسان کی اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہو پاتی، یعنی زیادہ قرب بھی بے توجہی کا سبب کبھی کبھی بن جاتا ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اس سبق کو دوبارہ یاد کیا جائے اور کرایا جائے۔ اس لیے کہ آج مسلمانوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، عالمی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی، سیاسی اور علاقائی سطح پر بھی۔ یقیناً مسائل بہت سارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں آج مسلم قوم جتنی پریشانیوں اور مشکلات کا شکار ہے، شاید کوئی اور قوم اتنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کر رہی۔ جبکہ بظاہر ذکر خدا کی بہتات ہے، ذکر رسول نت نئے انداز سے اس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، مساجد، مدارس، خانقاہیں، جلسے، جلوس، دینی ایکٹیویٹیز ساری دنیا میں، اسلام کے نام پر تنظیمیں، تحریکیں، ادارے، ان کی تعداد روز افزوں ہے اور دن بدن ترقی پر ہے، لیکن جس قدر اسلام کے نام پر مسلم امہ میں اسلامی ایکٹیویٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، اسی قدر عزتیں مسلمانوں سے روٹتی جا رہی ہیں، ذلتیں ان کے دامن سے وابستہ ہوتی جا رہی ہیں۔ پریشانیاں اور مشکلات ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
میں نے غور کیا تو مجھ کو یہ سمجھ آیا کہ آج مسلمانوں کا پوری دنیا میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ سبق فراموش کر دیا کہ اسلام دین رحمت ہے. اپنے آپس کے لیے زمانے کو تو ہر ایک بتا رہا ہے. ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ اسلام دین رحمت ہے. عیسائیوں کے لیے ہم یہ خطاب کرتے ہیں کہ اسلام دین رحمت ہے. یہودیوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام دین رحمت ہے. سارے زمانے کے فرقوں، مذہبوں اور ادیان کے لیے ہمارے پاس یہ سبق موجود ہے کہ اسلام دین رحمت ہے. لیکن جب ہم اسلام کے دائرے میں پلنے اور بڑھنے والے افراد کے پاس آتے ہیں تو وہ اگر کوئی مسلمان ہے، وہ کوئی ہماری جماعت کا فرد ہے، اسلام کے دائرے میں جینے والا ہے، تو ہمارے لیے اس کے پاس یہ پیغام نہیں کہ اسلام دین رحمت ہے. ہم اسلام دین رحمت ہے اس پرچم کے تحت ایک ہندو کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اسلام دین رحمت ہے اس پرچم کے تحت ایک عیسائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اسلام دین رحمت ہے اس سمبول کے تحت ایک یہودی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. ساری دنیا کے اہل مذاہب کو ہم اسلام دین رحمت ہے اس ٹائٹل کے تحت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب بات اسلام کے تحت پنپنے والے افراد کے حوالے سے ہوتی ہے تو وہاں پر پھر ہم یہ سبق فراموش کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ وہاں ہمارا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ سامنے والا مسلمان بھی ہے، سامنے والا جس کو آپ سنی کہتے ہیں وہ بھی ہے، سامنے والا آپ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، آپ کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس سے مرید نہیں جس سے آپ مرید ہیں. تو پھر آپ اسلام دین رحمت ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں. وہ پیغام جس کے تحت آپ ہندو کو گلے لگانے کے لیے تیار تھے، وہ پیغام جس کے تحت آپ عیسائی کو گلے لگانے کے لیے تیار تھے، وہ پیغام جس کے تحت آپ یہودی کو گلے لگانے کے لیے تیار تھے، اسی پیغام کے تحت آپ کا سینہ اس کے لیے کشادہ کیوں نہیں ہوتا جو مسلمان بھی ہے، جو سنی بھی ہے، جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، آپ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کے پیر سے مرید نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ذاکر محمد شفیع سرکار زندہ باد، پیر مرشد عارف اللہ صاحب شفیع سرکار زندہ باد. اس لیے آج یہ ضروری ہے اگر ہم اپنی عوام کے سامنے یہ مسائل نہیں رکھیں گے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قائدین یہ قوم نہیں ہوا کرتے. قائدین کو قائد بنانے والی یہ ہماری قوم اور ہماری عوام ہوا کرتی. اگر صرف خدا نخواستہ ایسا طوفان آئے کہ سارا ہندوستان ختم ہو جائے، صرف مودی جی زندہ رہیں، تو وزیر اعظم کہلائیں گے؟ کہلائیں گے نا؟ نہیں کہلائیں گے. کیوں؟ وزیر اعظم اس وقت ہوں گے جب ان کے ساتھ دوسرے اور وزراء موجود ہوں گے، اور دوسرے وزراء وزیر اس وقت ہوں گے جب دیگر ایم ایل اے اور ایم پیز موجود ہوں گے، اور کوئی ایم ایل اے اور ایم پی اس وقت بنے گا جب یہ عوام موجود ہوگی. لیکن جب یہ عوام موجود نہیں ہوگی تو نہ ہی کوئی ایم ایل اے ایم پی ہوگا، پھر اس کے آگے نہ ہی کوئی وزیر ہوگا، نہ ہی کوئی ان وزراء کا وزیر اعظم ہوگا، نہ ہی کوئی پردھان منتری ہوگا. تو عوام کی عدالت میں
ان مسائل کو جب تک نہیں رکھا جائے گا اس کا حل سامنے نہیں آ سکتا. اور ان مسائل کا حل آج کے حالات اور آج کے ماحول میں کسی کی جان جانے سے زیادہ اہم، گاؤں کے گاؤں جل جانے سے زیادہ اہم یہ مسائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے. ایک کو 2 ٹکڑے کیا جاتا ہے، پھر اس آدھے کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، پھر اس آدھے کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے. نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے جلسے محفوظ ہیں، نہ ہمارے جلوس محفوظ ہیں. آخر ہم ٹھیکیدار کس چیز کے ہیں؟ ہم پر ذمہ داری کس چیز کی ہے؟ قوم نے ہمیں قائد کس لیے بنایا ہے؟ قوم نے ہمیں رہنما کس لیے بنایا ہے؟ آج اگر میں اہل سنت والجماعت کی پوری تاریخ کا مطالعہ کروں تو مجھ کو کوئی کم سے کم ایک چھوٹا یونٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ساری دنیا کی بات نہیں کرتا، برے صغیر ہند و پاک کی بات نہیں کرتا، نہ صرف ہندوستان کی، پورے اسٹیٹ کی نہیں. میں صرف ایک چھوٹا سا یونٹ ناگپور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نہ کسی پر تنقید مقصود ہے، خدا جانتا ہے، نہ کسی کو ذلیل کرنا، نہ کسی پر چھیٹا کشی کرنا. یہ درد دل ہے جو اپنی عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نہ میں کوئی رہنما، نہ میں کوئی قائد، نہ میں اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہوں، نہ اس لائق کہ میں مفتی. میں کچھ نہیں، میں انہی عوام کا ایک فرد ہوں. اور اسی لیے یہ ہمت کرتا ہوں کہ اپنے عوام کے سامنے، عوام ان کا بھائی بن کر یہ باتیں ان کے سامنے رکھ سکوں. نہ کسی کو خوش کرنا، اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، نہ کسی کو خوش کرنا مقصود ہے، نہ کسی کو ناراض کرنا. رب کو خوش کرنا مقصود، شیطان کو ناراض کرنا مقصود. لیکن نگاہیں جو روزانہ مناظر دیکھتی ہیں، کان جو روزانہ خبریں سنتے ہیں، دل کڑھتا ہے، دل کڑھتا ہے کہ قوم کہاں جا رہی ہے، مسلمان کس مقام پر پہنچ چکا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہماری پرانی فرسودہ روش جس پر ہم آج تقریباً 1 صدی سے چل رہے ہیں اس پر مسلسل گامزن ہیں. کبھی ہم پیچھے پلٹ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں. نہ خود قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، نہ ہم قوم کی دستگیری کرتے ہیں. اگر صرف ناگپور یونٹ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ مجھے ایک کارنامہ اپنی جماعت کا آپ مجھے ایسا لا کر بتا دیجئے جو پازیٹیو، مثبت اور ملی اور قومی خدمت پر مشتمل ہو. لیکن شاید آپ ایک مثال نہ پیش کر سکے جہاں ہم نے اپنی قوم کی رہنمائی کی ہو، جہاں ہم نے اپنی ملت کی دستگیری کی ہو، جہاں ہم نے مسائل کے انبار میں اپنی قوم کو ان مسائل سے نکالنے کی کوشش کی ہو، جہاں مسائل کے درمیان گھری ہوئی قوم کی انگلی پکڑ کر اسے راہ راست دکھانے کی کوشش کی ہو. آپ سارے اہل ناگپور مل کر جماعت کا ایک کارنامہ نہیں دکھا سکتے، مگر میں اسی اسٹیج سے اسی وقت ایک لمبی فہرست پیش کر سکتا ہوں جہاں ہم نے نگیٹیوٹی کے انبار لگا دیے، منفی کارناموں کی فہرست بنا کر رکھ دی اور قوم کو نقصان پہنچانے کے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی. اسلام دین رحمت ہے. ہم جب مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں اس وقت یہ سبق ہمیں کیوں نہیں یاد ہوتا؟ جب ہم اہل سنت کے درمیان ہوتے ہیں اس وقت ہمیں یہ سبق کیوں نہیں یاد ہوتا؟ جب ہم اپنے بھائیوں کے درمیان ہوتے ہیں اس وقت ہمیں اسلام دین رحمت ہے کیوں یاد نہیں ہوتا؟
ذرا آپ مجھ کو یہ بتائیے، گھر میں ہمارا یہ حال ہے کہ دوسرے کے مرید کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم کس منہ سے زمانے کو کہتے ہیں اسلام دین رحمت ہے؟ کس منہ سے کہتے ہیں؟ اسلام دین رحمت ہے، کب تک 1400 سال پرانی داستان بتاتے رہو گے؟ زمانہ آپ کے اندر پریکٹیکلی دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام دین رحمت ہے۔ کتابوں میں 1500 سال پہلے کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کو تو زمانہ مانتا ہے، میرے رسول رحمت ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ صحابہ کا دور یہ واقعی انسانیت کی قیادت اور امامت کا دور تھا، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ زمانے بھر کی شہادتیں موجود ہیں۔ زمانہ آج آپ سے سوال کر رہا ہے کہ آپ بتاؤ تمہارے عمل میں کہاں یہ موجود ہے کہ اسلام دین رحمت ہے؟ شام میں تم اپنے بھائیوں کی گردنیں کاٹ رہے ہو، حلب میں تمہاری تلوار سے تمہارے بھائیوں کی گردن کٹ رہی ہے، کشمیر میں تم تمہارے بھائیوں کی گردنوں پر تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہو، ناگپور کی مسجدوں میں تم فسادات مچاتے ہو، یہاں کے چوراہوں پر تم اپنے بھائیوں پر دوڑتے ہو، یہاں کے جلسوں اور جلوسوں میں ہاتھا پائی تم کرتے ہو۔ تم اپنے درمیان بتاؤ کہ اسلام دین رحمت کہاں ہے؟ کیا اسلام کی تھیوری صرف محمد الرسول اللہ تک محدود تھی؟ کیا اسلام کا پیغام صرف صحابہ تک محدود تھا؟ کیا اسلام کا پیغام صرف تابعین تک محدود تھا؟ اگر نہیں تو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والوں مجھے بتاؤ تمہارے دامن میں کیا ہے؟ تمہارے آباء و اجداد پر غیر بھی فخر کرتا ہے اور ناز کرتا ہے۔ گاندھی کہتے ہیں کہ میرے پاس حکومت چلانے اور ریاست چلانے اور امامت و قیادت کا کوئی نمونہ نہیں۔ لوگوں، اگر تمہیں امامت و قیادت و سیادت کا اگر نمونہ چاہیے تو محمد الرسول اللہ کے دو غلاموں کو اپنا نمونہ عمل بنا لو، فاروق اعظم اور صدیق اکبر جیسی حکومت کر لو، تم سیادت اور قیادت کے امام بن جاؤ۔ محمد الرسول اللہ کے نمونہ عمل کو تو زمانہ مانتا ہے، صحابہ کے نمونہ عمل کو زمانہ مانتا ہے، تابعین اور تبع تابعین کو زمانہ مانتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ جن کے نام پر ہماری ساری دینی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ان کو تو زمانہ مانتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس سوائے ٹکڑے کرنے کے، سوائے توڑنے کے، حال یہ ہے دوستوں کہ سیاست کا میدان بھی دین کے میدان سے بہتر اور صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ اس قدر گندگی، اس قدر سازشیں، اس قدر معاملات، اس قدر گالی گلوچ، اس قدر بدزبانیاں اور اس قدر گندگی کہ اللہ کی پناہ، جہاں سے زمانے بھر میں یہ پیغام نکلنا تھا کہ اسلام رحمت کا دین ہے، اسلام سچائی کا دین ہے، اسلام رحمت و رافت کا دین ہے، اسلام بھائی چارگی کا دین ہے۔ آج اگر اس جماعت کے اندرونی معاملات کی اگر زمانے کو خبر ہو جائے تو الامان والحفیظ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ اصلاح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصلاح قائدین کی طرف سے نہیں، عوام کی طرف سے آتی ہے۔
اس لیے کہ عوام یہ کسی بھی کلچر اور کسی بھی جماعت میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں تو صدر اس کمیٹی کا 11 اور 7 ممبران کی کمیٹی کا اگر صدر بنایا جاتا ہے تو اسے بھی ممبران بناتے ہیں. اگر ممبران صدر کے طور پر اس کا انتخاب نہ کریں تو وہ کبھی صدر نہیں بن سکتا. آج ہمیں اس حوالے سے غور کرنا ہوگا. آپ یہ تو کہہ دیتے ہیں جب بھی کوئی ملکی ملی قومی مسئلہ آتا ہے، طلاق کا مسئلہ کیا صرف جن کو آپ غیر کہتے ہیں ان کا مسئلہ ہے؟ ریزرویشن کا مسئلہ کیا صرف ان کا مسئلہ ہے؟ اگر ریزرویشن ملے گا ان کے آندولن پر آپ لائن نہیں لگاؤ گے؟ نہیں لگاؤ گے؟ اگر نہیں لگاؤ گے، اگر اس کے بعد بھی اعلان کر دو گے کہ ہمیں ریزرویشن نہیں چاہیے اس لیے کہ ان کا لایا ہوا ہے، تب ٹھیک، تب بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ان کے لائے ہوئے ریزرویشن پر برتن میں بچا ہوا چاٹنے اگر ہم بھی پہنچیں گے تو پھر یہ کس ذلت کا مقام ہوگا، یہ ہمیں غور کر لینا چاہیے. مجھے یہ بتاؤ کہ ہم یہ اعلان تو بڑی بے باکی کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ ہم قومی اور ملکی مسائل میں بھی کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، مگر مجھے بتاؤ کہ تم نے قوم کو اس کا الٹرنیٹ کیا دیا؟ تم قوم کو لے کر کب وزیر اعظم کے پاس اپنے مسائل لے کر پہنچے؟ تم میری قوم کو لے کر کب سرمائی اجلاس میں گئے؟ کب تم نے میری قوم کے مسائل کے حوالے سے ایسے موقع پر قیادت کا حق ادا کیا؟ قائد تو ہر گھر میں ہے، رہنما ہر 4 گھر کے بعد ہے، مگر جہاں رہنما ہر گھر میں پیدا ہو جائے تو پھر وہاں کوئی رہنما نہیں ہوتا. اور آج اسی قیادت کے فقدان سے میری پوری جماعت جھوج رہی ہے. آج میری قوم کا ہر فرد کڑ رہا ہے اور تم ہو کہ جو اس کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں. وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب ان کے بیٹے آئے، کیٹیگری بڑھ گئی. اب جو ان کو نہ مانے مسلمان نہیں. وہ دنیا سے گئے، ان کے بعد جو آیا، اب جو ان کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں. قیامت تک تم جتنی کیٹیگری بڑھاتے جاؤ گے اسلام اور مسلمانوں کا دائرہ تنگ کرتے جاؤ گے. مجھ کو ایک مثال بتاؤ جہاں تم نے غیروں کو اپنانے کی کوشش کی ہو، جہاں تم نے غیروں کے لیے اپنا سینہ اور اپنی باہیں کھولی ہو. تمہارا حال یہ ہے کہ رسول اللہ کے ذکر کے بعد بھی تمہارے جلسے مکمل نہیں ہوتے. افسوس، اللہ تو اپنا قرآن محبوب کے ذکر پر مکمل کر دے مگر تمہارے جلسے فلاں کے ذکر پر مکمل نہ ہو. یہ ہم کس کی سیرت پر چل رہے ہیں؟ یہ ہم کس کے کردار کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ایک ہی ماڈل دیا گیا تھا، ہمیں تو ایک ہی سیرت دی گئی تھی، ہمیں تو ایک ہی کا کردار دیا گیا تھا، ہمیں تو ایک ہی کی گفتار کی پیروی کرنی تھی. کیا محمد الرسول اللہ کا کردار آج ناکافی ہو گیا ہماری کامیاب زندگی کے لیے؟ اللہ اور رسول کو ماننے والوں پر شک کیوں کرتے ہو؟ دل چیر کر کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ جو سامنے دکھتا ہے اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ اور رسول سامنے دکھنے والے کو مانتے ہیں
صحابی رسول، انہوں نے ایک غزوے میں ایک کافر پر جب تلوار اٹھائی تو کلمہ پڑھ دیا اس نے. ایک کافر پر تلوار اٹھائی تو اس کافر نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن اس کے باوجود صحابی رسول نے اسے قتل کر دیا. اب جب لشکر اسلام واپس آیا بارگاہ رسالت میں تو صحابہ کرام نے یہ واقعہ بارگاہ رسالت میں ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ سرکار ایک کافر پر انہوں نے تلوار اٹھائی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے قتل کر دیا. صحابی رسول اپنا عذر یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار کلمہ پڑھنے کے باوجود میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ مرنے کے ڈر سے اپنی زندگی بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا. اب مجھ کو یہ بتائیے، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن قابل غور چیز یہ ہے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ رسول اللہ کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے. سرکار وہی فیصلہ فرما سکتے تھے یا نہیں کہ ہاں انہوں نے جو قتل کیا صحیح تھا یا غلط؟ بتا سکتے تھے نا کہ تلوار کی ڈر سے کلمہ پڑا یا واقعی کلمہ پڑا. مگر سرکار نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس نے حقیقتاً کلمہ پڑا تھا یا تلوار کے خوف سے، بلکہ سرکار نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے، میرے سرکار خدا کی قسم اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے تھے کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑا تھا یا حقیقت میں، مگر نہیں. سرکار تو علم غیب رکھتے تھے، مگر قیامت تک آنے والی امت یہ تو علم غیب نہیں جانتی نا. تو انہیں ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا اس صحابی رسول سے، جب اس صحابی رسول نے کہا کہ سرکار میں نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں حلا شققت عن قلبہ، کہ اے فلاں کیا تم نے اس کا سینہ اور دل چیر کر دیکھا تھا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا؟ میں تو بتا سکتا ہوں، لیکن میں بتا دوں تو یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ نہیں بنے گا. اس لیے تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے اسے قتل کیا تو مجھے بتاؤ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے کس وجہ سے کلمہ پڑھا؟ رسول اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو ظاہر حال ہے اس کو مان لو، دل پر شک نہ کرو، دل چیر کر دیکھنے کی کوشش نہ کرو. دائرہ کتنا تنگ کرو گے؟ کل کہو گے کہ اب جو ان کو نہ مانے وہ پکا مسلمان نہیں، دائرہ اور چھوٹا ہو جائے گا. پھر کہو گے اب جو ان کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، دائرہ اور چھوٹا ہو جائے گا. کیا ہمیں یہی ذمہ داری ملی ہے کیا؟ پہلے ہی ہمارے اسلام اور ہماری سنیت کا حال یہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے باہر نکل کر کہیں میچ ہی نہیں کرتی. عالم عرب کے علماء کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا ہم نے کر دیا کہ وہ سب وہاں بھی ہیں. اہل سنت والجماعت کی عوام کا مزاج یہ بنا دیا گیا کہ جب تم کسی عربی عالم کو دیکھو سمجھ لو وہ وہاں بھی ہے. بہت غلط تصویر پیش کی گئی. اسلام کو علاقائی اعتبار سے بھی محدود کر دیا گیا اور حقیقی اعتبار سے بھی.
پہلے باندھا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، اس کے بعد قوم کو کہا جاتا ہے بچو۔ ہم نے باندھا کہاں ہے؟ باندھا کہاں ہے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ دین کے نام پر جب بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے، جب بھی، تو پہلے یہ طے ہوتا ہے گالی کس کو بکنا ہے، چھینٹا کشی کس پر کرنی ہے، تانا کشی کس پر کرنی ہے۔ اسٹیج اس کے بعد جنم لیتا ہے، پہلے گالی کی بنیاد جنم لیتی ہے، اسٹیج اس کے بعد تیار ہوتا ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ کون سا اسٹیج سجا جہاں میری قوم کو یہ بتایا گیا کہ اسلام دین رحمت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کلچر میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، اپنے گھر میں بھی مل جل کر رہنا چاہیے، پڑوس میں بھی مل جل کر رہنا چاہیے، محلے میں بھی مل جل کر رہنا چاہیے۔ آپ کی زبان جب کھلتی ہے بس یہی کھلتی ہے کہ اس سے نہیں ملنا، اس سے دور رہنا، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اس کے پاس نہیں جانا، اس کے پڑوس میں نہیں رہنا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا۔ کس کے ساتھ کھانا ہے یہ بھی تو بتائیے، کس کے ساتھ پینا ہے یہ بھی تو بتائیے، کس کے ساتھ جینا ہے یہ بھی تو بتائیے۔ اہل سنت والجماعت بکریوں کا ایک ایسا ریوڑ بن کر رہ گیا جس کا کوئی ہانکنے والا نہ ہو، جس کا کوئی چلانے والا نہ ہو۔ آج پوری قوم، پوری جماعت بے چینی کا شکار ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، ایک کرب ہے، ایک درد ہے۔ سنی وہی نہیں جو ہمارے جلسوں اور جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو صرف ہماری بدزبانی اور ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہماری ہو کر بھی ہم سے دور کھڑی تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وہ کمپٹیشن، وہ روا روی، وہ پیر کھینچنے کا انداز شاید تاجروں کے درمیان مارکیٹ میں بھی نہ ہو جو ہمارے دینداروں کے درمیان دینی مجلسوں میں ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک دکاندار بازو کے دکاندار کے مال کو خراب بولتا ہے، 1 روپے کم کر کے بیچتا ہے، یہ نہیں بولتا کہ اس کے مال میں کیڑا ہے۔ دنیا دار تاجروں سے بھی ہم گئے گزرے ہو گئے۔ ہم نے دین سے کیا سیکھا؟ جبکہ آج ساری دنیا میں ماحول ایسا کریٹ ہو چکا ہے خدا کی طرف سے کہ آج ساری دنیا اسلام کے لیے خود بخود دل کھول کر کھڑی ہوئی ہے۔ سائنس اسلام کے ساتھ ہے، ٹیکنالوجی اسلام کے ساتھ ہے، زمانہ اسلام کے ساتھ ہے، حادثات اسلام کے ساتھ ہیں، ماضی حال مستقبل اسلام کے ساتھ ہے۔ سب کچھ اسلام کے لیے موافق ماحول بن چکا ہے۔ اگر آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو اخلاق کا وہ برتن جس میں رکھ کر اسلامی تعلیمات کو ان کے سامنے پروسا جائے۔ کم سے کم ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ جس قوم کی بنیاد پر ہم پل رہے ہیں، جس قوم کی بنیاد پر ہمارا سسٹم چل رہا ہے، اس قوم کو ہم نے کیا دیا؟ کبھی تو سوچنا چاہیے، اور قوم کو بھی سوچنا چاہیے۔
کہ ہمیں کیا ملا؟ ہمارے پاس جلسوں میں شریک ہونے والے لوگوں کی بہت عظیم بھیڑ ہے، ہمارے پاس ہاتھا پائی کرنے والے بہت سارے نوجوان ہیں۔ آپ کو افسوس ہوگا اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ پہلے ہمارے قائدین، ہمارے رہنما اور ہمارے اسلاف کے ارد گرد شریفوں کی ٹیم ہوا کرتی تھی، ان لوگوں کی ٹیم ہوتی تھی جن کو دیکھ کر مرید کو اگر دیکھ لیا تو لوگ پیر کی شرافت کا اندازہ لگا لیتے تھے، شاگرد کو دیکھ لیا استاد کی شرافت کا اندازہ لگا لیتے تھے۔ مگر آج افسوس کے ساتھ مجھے اس حقیقت کو بے نقاب کرنے میں کوئی یار نہیں کہ آج ہمارے اطراف میں کیسے لوگوں کی بھیڑ ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اگر ہمارے اطراف شریفوں کی بھیڑ ہوتی، محمد الرسول اللہ کے سچے غلاموں کا مجمع ہوتا، اگر محمد الرسول اللہ کا کردار میرے اندر ہوتا اور میں اپنے اطراف و جوانب میں رہنے والوں کو وہ کردار، وہ رفتار، وہ گفتار، وہ سیرت، وہ انداز زندگی اگر سکھاتا، تو وہ انداز جو میرے جلسوں میں نظر آ رہا ہے، وہ انداز جو جاہلوں کے درمیان چوراہوں پر نظر نہیں آتا، وہ انداز میرے جلسوں میں نظر نہ آتا، میری مسجدوں میں نظر نہ آتا۔ یہ کون سا انداز ہے؟ یہ تشدد ہم نے کہاں سے سیکھا؟ میرے سرکار کی تو پوری سیرت میں یہ تشدد نہیں ہے، یہ سختی، یہ تشدد، اور کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے۔ غیروں کو نہیں کہتے کہ ہم تمہیں وزیر اعظم نہیں مانیں گے، غیروں کو نہیں کہتے کہ ہم تمہیں اپنا ایم پی نہیں مانیں گے۔ اگر تم میں دم ہے اور تم سچے ہو تو اعلان کرو کہ مودی جی ہم تم کو وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تمہاری زبان جب کھلتی ہے اپنوں کے خلاف، تمہارا قلم جب اٹھتا ہے اپنوں کے خلاف۔ میرے دوستوں، یہ تشدد ہم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ وہی تشدد ہے جو آگے بڑھ کر آئیسس بنا۔ مجھے کوئی بات نہیں یہ کہنے میں۔ ہاں، آئی ایس والے یہ بھی کل عوام تھے، یہ عوام تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بھرا گیا کہ جو کافر ہے اسے جینے کا حق نہیں، جو تمہارے مذہب پر نہیں اسے اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں، جو تمہارے مسلک پر نہیں اسے جینے کا حق نہیں، جو تمہارے مشرب پر نہیں اسے جینے کا حق نہیں۔ آج القاعدہ اور آئی ایس جیسی تنظیمیں اسی فکر سے پروان چڑھ کر بنی۔ یہ غلط ہے کہ آئی ایس یہودیت کے پیٹ سے جنم لینے والی تحریک ہے، نہیں، یہ وہی تشدد پسند مسلمان ہے جنہیں ان کے قائدین نے تشدد کے راستے پر چلایا اور آج وہ یہاں تک پہنچے۔ آج مجھے بتاؤ، کیا میرا نوجوان کیا اس مقام پر نہیں کھڑا کہ اسے اگر کسی دوسرے مسلک کا آدمی کبھی مسجد میں اقامت میں کھڑا ہو جائے تو اگر اسے نہ سنبھالا جائے تو اس کے ہاتھ پیر توڑ دے؟ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے؟ ایک مستحب پر عمل کروانے کے لیے تم مسجد میں حرام کر رہے ہو۔ فرق مراتب تو ملحوظ رکھو۔ وہ چیز جو عوام نہیں کرتی پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں۔
آخر اسلام سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا ہم نے؟ کتنی پستی میں اخلاقی اعتبار سے ہم چلے گئے. فلاں ہمارے مشرب کا نہیں، سلام نہیں کرنا، اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، بات نہیں کرنا. یہی تشدد ہے اور ہمارے گرد رہنے والے یہی سیکھ رہے ہیں. اور ہماری عوام میں ایک بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا پیدا ہو چکا ہے کہ اگر رسول اللہ کو گالی دی جائے تو کان پر چوں نہیں رینگتی، لیکن ذرا پیر صاحب کو کوئی بول کر دیکھے یہ فکر کہاں سے پیدا ہوئی. یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ہم اپنے لوگوں کو سکھا رہے ہیں. لوگوں، یہ اسلام کی نہیں، تم طاغوت کی خدمت کر رہے ہو. مصطفیٰ امت بنانے آئے تھے، فرقے بنانے نہیں. اور سنو، تمہارے سارے مسائل کا حل امت بننے میں ہے، فرقے بننے میں نہیں. تم جب تک فرقے ہو، چاہے جتنے جلوس کر لو، چاہے جتنے جلسے کر لو، خدا کی قسم جس فتح و نصرت کا وعدہ قرآن نے تم سے کیا ہے اس فتح و نصرت تک قیامت آ جائے گی، تم نہیں پہنچ سکتے. اچھا، اتحاد کی بھی تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں نا. آپ کسی لیول پر اتحاد کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارا ایمان اور اسلام کب سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو وہ دل سے نکل جائے گا. کب سے اتنا کمزور ایمان ہوا؟ اگر ایمان اتنا کمزور ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھنے سے دل سے نکل جاتا ہے تو خدا کی قسم وہ ایمان ہی نہیں ہے. ایمان وہ ہے کہ اگر ایمان والا بے ایمان کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کا ایمان اس کا دل بھی پر ایمان کر دے. اور میں نے تو یہی سیکھا، اس لیے کہ میں نے غریب نواز کو دیکھا ہے، میں نے مخدوم سمنانی کو دیکھا ہے، میں نے غوث جیلانی کو دیکھا ہے، میں نے محبوب الہی کو دیکھا ہے. میں نے ان کی سیرت، ان کی تاریخ، ان کے کردار اور گفتار میں نہ کہیں پڑھا نہ کہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہو اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یہ کہتے کیسے؟ خود بلا بلا کر بٹھاتے تھے. اپنوں ہی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا، اپنوں ہی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب مبعوث فرمایا تو کون اپنا تھا؟ کون اپنا تھا؟ میں کس کھیت کی مولی اور زمانہ کس کھیت کی مولی؟ محمد الرسول اللہ، جس کی آمد کا انتظار سارے امت، سارے انبیاء، سارے رسول، فرشتوں کی جماعت کو جس کی آمد کا انتظار تھا، اس مصطفیٰ کو جب بھیجنا ہوا، ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ رب مصطفیٰ کے بغیر مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ساری دنیا کو پہلے مسلمان بنا دیتا، پھر مصطفیٰ کو بھیجتا تاکہ مصطفیٰ اپنوں میں آتے. میرے رب کی قدرت کو تو مانتے ہو نا؟ میرا رب قادر و قیوم رب ہے. خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ محبوب اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آتے، کوئی کافر ہوتا ہی نہیں. مگر نہیں، ہماری تعلیم اور ہماری تربیت کے لیے مصطفیٰ کو غیروں میں بھیجا. غیروں میں ہم آج جو رسم چلا رہے ہیں، اگر رب نے یہی بنا ڈالی ہوتی تو مصطفیٰ کن اپنوں میں آئے؟ مصطفیٰ آئے ابو جہل جیسے کافر، ابو لہب جیسے کافر، عتبہ اور شیبہ جیسے کفار کے درمیان تشریف لائے. آپ اگر چاہو
کہ میں خوشبو کو خوشبو کے درمیان ہی رکھوں گا، بدبو کا کیا ہوگا؟ خوشبو تو لگائی ہی جاتی ہے بدبو دور کرنے کے لیے. آپ اگر چاہو میں روشنی ہی میں چراغ جلاؤں گا. آپ کیا ایسا کرتے ہو کہ دن میں جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اسی وقت اپنی ساری لائٹیں جلاتے ہو نا؟ دن میں آپ لوگوں کے گھر کی ساری لائٹیں جلتی ہیں نا؟ کیوں؟ روشنی میں تو روشنی ہے ہی. روشنی وہاں کی جائے جہاں اندھیرا ہو. اپنے گھر کی جب بات ہو تو اندھیرے وقت کا انتظار کرتے ہو چراغ جلانے کے لیے، اور جب مصطفیٰ کی امت کی بات آئے تو کہتے ہو پہلے مسلمان ہو تب گلے لگائیں گے. اندھیرے دلوں میں اگر ایمان کا چراغ جلا سکو تب تو کارآمد مرد ہو، اور جس میں جلا ہوا ہے اس کو اگر لے کر گھومو تو یہ کون سا کارنامہ ہے؟ میں تو غریب نواز کو جانتا ہوں جس نے اس غیر مسلم ہندوستان کو مسلمان بنایا. خواجہ کو ہم عطائے رسول کہتے ہیں. رسول اللہ نے کافروں کے بیچ کیوں بھیج دیا انہیں؟ مسلمانوں کے درمیان تبلیغ کے لیے رکھتے عرب میں. محبوب الہی غیروں کے درمیان کیوں آ کر بیٹھ گئے؟ سرکار تاج الاولیاء آج بھی غیر اس در سے ایمان کی بھیک پا رہا ہے. آج بھی ہم زندگی بھر جو نہ کر سکے، سرکار تاج الاولیاء نے کبھی جلسہ نہ کیا، کبھی جلوس نہ نکالا، کبھی اسٹیج نہ لگایا. اس کے بعد دین کی تبلیغ کا حال یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی کافر کلمہ پڑھ رہا ہے. اور میں روز اسٹیج لگاتا ہوں، روز جلسے کرتا ہوں، روز جلوس نکالتا ہوں، اس کے باوجود اندر لینا تو دور صرف باہر کرنا کام. دوستوں، اسلام یہ قیامت تک جانے کے لیے آیا ہے. اس کا دائرہ ہمیں وسیع کرنا ہوگا. غیروں کے لیے سینہ کشادہ کرنا ہوگا، اور غیروں سے پہلے اپنوں کے لیے. یہ ضروری نہیں کہ جسے میں اپنا نہیں سمجھتا اسے اپنے ہر پروگرام میں بلاؤں. میں ہر جگہ اسے طلب کروں. اگر وہ میرا نہیں ہے تو اگر اس کا یہ مطلب نہیں تو یہ مطلب بھی تو نہیں کہ ہر وقت میں اس کو گالی دوں. میں خاموش بھی تو رہ سکتا ہوں نا. ضروری ہے کہ میں ہر محفل میں جب جہاں بیٹھوں اس کی کھینچاتانی کرتا رہوں. اس انداز کو بدلنا ہوگا. یہ ٹائٹل جو غیروں کے لیے ہمارے پاس ہے، جب اپنوں کے لیے بھی اسے دین رحمت بنانا ہوگا. اپنوں کے لیے جب تک ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا دین دین رحمت ہمارے نزدیک نہیں بنتا، اس وقت تک اسلام غیروں کے لیے آئیڈیل دین نہیں بن سکتا. اور آج اسی لیے ساری دنیا میں جتنے مسائل خود ہمارے اپنے بھائیوں سے ہمیں ہیں، غیروں سے نہیں، غیروں سے نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہوگا. کم سے کم ہمیں اتنی رواداری برتنی ہوگی کہ ہم جس کو لائک نہیں کرتے، جسے پسند نہیں کرتے، اگر ہم اس کی برائی، اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کریں. کم سے کم آپ خاموش رہیں. ہاں، جب آپ سے کوئی پوچھے، کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ بالکل بیان کیجئے، لیکن ضروری ہے
کہ ہم اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں؟ اور اس کو یاد رکھیں، اگر ہماری یہی روش قائم رہی تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کا وہ انداز جہاں ایک مسلک والا دوسرے مسلک کی مسجدوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، مسجدوں کا تقدس یہ پامال کرنے والا پاکستان میں کوئی غیر مسلم نہیں، مسلمان ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ہمارے رویوں سے، ہمارے اس مس گائیڈنیس سے ہماری عوام کے اندر وہ تشدد برپا ہوگا، جب یہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا برداشت نہیں کرے گی، ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرے گی، ایک دوسرے کی مسجد، ایک دوسرے کے مدرسے اور ایک دوسرے کی خانقاہوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ اور یہ نقصان شاید میرا کوئی نادان بھائی یہ سمجھے کہ فلاں کا نقصان ہوگا، ابھی ایسا ہی ہوا نا؟ کھل کر بات کی جائے، کھل کر۔ ذاکر نائک پر میڈیا نے شکنجہ کسا، میڈیا نے جتنی گالیاں اسے نہیں دی، جتنی گالیاں برسر اقتدار پارٹی کے افراد نے اسے نہیں دی، اتنی گالیاں میری جماعت کے افراد نے اسے دی۔ حتیٰ کہ وہ رویہ جو رسول اللہ کو گالی دینے والے اور توہین کرنے والے کملیش تیواری کے حوالے سے روا نہ رکھا گیا، وہ اس کے ساتھ روا رکھا گیا۔ میں ذاکر نائک کا طرفدار نہیں، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انسانیت یہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہم نے کیا بتایا؟ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس آدمی کے پیچھے تو ایک حکومت کھڑی ہوئی ہے، اس آدمی کی پہنچ حکومتوں تک ہے۔ اگر آپ کی مسجد، آپ کے مدرسے اور آپ کی خانقاہ پر اگر آنچ آئی تو آپ کے ساتھ تو کھڑا ہونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ساری زندگیاں جس رسول کے عشق کے نام پر گزرتی ہیں، ہم جب اس رسول کے گستاخ کے خلاف ریلی نکالتے ہیں تو ہمیں 90% غیر مسلم لوگوں کو اپنی ریلی میں شامل کرنا پڑتا ہے، تب تعداد بنتی ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ دوستوں، اب تک جو ہو چکا ہمیں عقل کا ناخن لینا چاہیے۔ یہ رسول کی امت ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ میری اور آپ کی زرخرید غلام نہیں ہے۔ اگر اسے رب نے میرے پیچھے، آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ ان کی محبتوں کا مس یوز نہ کروں، انہیں مس گائیڈ نہ کروں، بلکہ مشکلوں میں ان کی دستگیری کروں، انہیں صحیح راستہ دکھاؤں۔ آج کے موجودہ حالات میں مجھے بتایا جائے کہ طلاق کے مسئلے میں میری قوم کہاں کھڑے ہو، کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو، بتائیے۔ ریزرویشن کے مسئلے میں میری جماعت کس کے ساتھ کھڑی ہو، یکساں سول کوڈ کے مسئلے میں میری جماعت کس کے ساتھ کھڑی ہو، مسلم پرسنل لا پر جب حملہ ہو میری جماعت کس کے ساتھ کھڑی ہو۔ ہم نے کون سا منچ اپنی قوم کو دیا، ہم نے کون سا اسٹیج اپنی قوم کو دیا، ہم نے کون سی قیادت اپنی قوم کو دی۔ ہاں، جب دوسرا قیادت کے لیے سامنے آیا تو ہم اپنی قوم کو روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟
ہم نے اپنی قوم کے ایمان کو اتنا کمزور کیوں سمجھ لیا؟ شاید اس لیے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہم ایک صدی خدمت دین کا نعرہ لگانے کے باوجود اپنی قوم کو مضبوط ایمان اور اسلام نہ دے سکے۔ اگر یہی وجہ ہے تو ہمیں اپنے سسٹم پر نظر ثانی کرنا چاہیے، ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے رویے پر نظر ثانی کر کے وہ سسٹم جسے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، وہ پیغام، وہ اخلاق کی بلندیاں جسے لے کر نبی آخر الزمان آئے، مجھے پوری سیرت میں یہ تشدد نظر نہیں آتا، مجھے صحابہ کی تاریخ اور ان کی سیرت میں یہ تشدد نظر نہیں آتا۔ یہ کون سا اسلام ہے جسے ہم ڈیولپ کر رہے ہیں؟ یہ کس کی سیرت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ یہ کس کی تاریخ کو ہم زمانے میں پھیلا رہے ہیں؟ آخر یہ کس کی سیرت ہے؟ نبی کی سیرت میں تو جگہ جگہ ہمیں رواداری نظر آتی ہے، نبی کی سیرت میں ہمیں جگہ جگہ پیار محبت نظر آتا ہے، اخلاق کے پھول اور اخلاق کے گلدستے نظر آتے ہیں۔ ہم سے اخلاق مندیاں کیوں روٹ گئی؟ نبی کا حال یہ ہے کہ ایک تو کافر، اوپر سے بڑھیا، اوپر سے کانٹے، اوپر سے دن بھر کا کوڑا، روزانہ انتظار کر کے راستے میں پھینکتی ہے، لیکن نبی کبھی اسے نہ گالی دیتے ہیں، نہ ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں ذرا دو چار کو لے کر تھوڑا دیکھنا، توڑ دینا ہاتھ پیر، کبھی نہیں کہتے، بلکہ اگر کچھ کہتے ہیں تو اس دن جس دن کانٹوں سے وہ بڑھیا آپ کا استقبال نہیں کرتی، جس دن کوڑا آپ کے سر پر نہیں ڈالتی، اور کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ روزانہ وہ بڑھیا جو کانٹوں سے میرا استقبال کیا کرتی تھی، آج اس نے میرا استقبال کیوں نہیں کیا؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ کانٹوں سے اگر کوئی استقبال کرے تو اس کو تو پہلے ہی دن کانٹا بنا دیں گے، بلکہ جو روز ہاتھ چومتا ہو اگر ایک دن نہ چومے فہرست سے باہر۔ رسول اللہ کی پوری زندگی، شیخ الاسلام حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم بڑھیا آئی، اس نے کہا حضور دعا فرمائیں، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، وہ مل جائے۔ آپ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا سے اس غیر مسلم بڑھیا کا غیر مسلم بچہ مل گیا۔ اب جب وہ بچہ مل گیا تو وہ بڑھیا حلوہ بنا کر لائی شیخ الاسلام حضرت زکریا ملتانی کی بارگاہ میں، اور کہا حضور میں نے منت مانی تھی، دل میں مانا تھا کہ میرا بچہ مل جائے گا تو میں حضور کو لا کر حلوہ کھلاؤں گی۔ آپ نے وہ حلوہ کھا لیا جبکہ آپ روزے کی حالت میں تھے، حلوہ کھا لیا۔ جب بڑھیا گئی تو مریدین نے اور شاگردوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ تو روزے سے تھے، کیا آپ کو روزہ یاد نہیں تھا کہ مسلمان بھی نہیں ایک غیر مسلم بڑھیا کا لایا ہوا حلوہ آپ نے کھا لیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ رکھ لیتے، اس کو بتا دیتے میں روزے سے ہوں، افطار کے وقت کھا لوں گا یا افطار کے بعد۔ آپ نے روزہ توڑ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مریدوں، ہاں یہ بڑھیا غیر مسلم تھی،
اور میں روزے سے تھا، مگر سنو یہ میرا نفلی روزہ تھا، نفلی۔ میں روزہ توڑ کر دوبارہ یہ نفل کا روزہ دوسرے دن رکھ سکتا ہوں، لیکن اگر اس غیر مسلم بڑھیا کا دل ٹوٹ جاتا تو اسے نہیں جوڑ سکتا۔ مجھے بتاؤ آج میری روش سیرت مصطفیٰ کے مطابق ہے یا میرے ان اسلاف کی؟ میرا وہ امام، عظیم امام، جو اماموں کا امام، نعمان بن ثابت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، جنہیں سارے اماموں نے اپنا امام مانا، دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اکثریت جس امام کی تقلید کرتی، حتیٰ کہ وہ ممالک جن میں مسلمانوں کی اکثریت امام شافعی وغیرہ کی مقلد ہے، وہاں بھی کورٹ میں جس مسلک کو فالو کیا جاتا ہے وہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ وہ امام، عظیم امام، اور عشق رسول، ہم عشق رسول کی بڑی دہائی دیتے ہیں نا۔ ایسا عظیم عاشق رسول جو یہ کہتا ہے کہ اگر نماز میں بھول کر تشہد کے بعد کسی نے درود پڑھ دیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ پڑھتا ہے درود اور امام کہتے ہیں کہ نماز میں کمی ہو گئی۔ درود سے کبھی کمی ہوتی ہے؟ درود سے تو کمی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن جب امام سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے والے پر آپ نے سجدہ سہو کو واجب کیوں قرار دیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ کوئی حالت نماز میں مصطفیٰ پر بھول کر درود پڑھے۔ بھول کر درود پڑھا۔ عشق رسول کا یہ حال، مگر دل دیکھو کتنا نرم ہے۔ اور خدا کی قسم، جہاں عشق ہوتا ہے نا، عشق رسول تو بڑی پاکیزہ چیز ہے، بڑی پاکیزہ چیز۔ اگر کسی دنیا دار سے کسی کا دل لگ جائے تو اس کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ وہاں سختی کی گنجائش نہیں رہتی۔ عشق اور تشدد جمع ہو جائے، عشق ہوتا ہی اس وقت ہے جب دل موم سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ یہ عشق اتنی لطیف شے ہے کہ اس سے زیادہ لطیف دنیا میں کوئی شے پیدا ہی نہیں ہوئی۔ یہ اس دل میں گھر ہی نہیں کرتی جہاں سختی اور تشدد ہوتا ہے۔ یہ تو اپنا مکان بناتی ہی اس دل کو ہے جہاں نرمی ہوتی ہے، جہاں وسعت ہوتی ہے، جہاں موم سے زیادہ نرمی ہوتی ہے۔ ہم عشق رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، آؤ عشق رسالت کا دعویٰ کرنے والوں، میں تمہارے امام کی سیرت کی ایک تصویر اور ایک جھلک تمہیں دکھاؤں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی ہے جو مسلمان نہیں، کافر، روزانہ پی کر مست ہو کر اس قدر شور شرابہ کرتا ہے۔ آج ہم تو اگر بیکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بازو والا چیخنے پکارنے لگے تو ہمیں اس کی چیخ پکار پسند نہیں آتی۔ امام اعظم جن کا ہر لمحہ دین رسول، عشق رسول اور شریعت کی خدمت میں گزرا، وہ رات بھر پی کر آتا، چیختا چلاتا، شور شرابہ کرتا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رات بھر اس کی چیخوں پکار سے ڈسٹرب رہتے۔
لیکن اس کے باوجود کبھی جا کر اسے برا بھلا نہیں کہا، کبھی جا کر اس کے ساتھ بدگوئی نہیں کی، بلکہ وہی سیرت رسول، وہی انداز رسول کہ مصطفیٰ پر جس دن کوڑا نہیں پھینکا گیا، مصطفیٰ اس دن اس بڑھیا کے دروازے پر پہنچ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو سالہ سال پریشان کرنے والا، آپ کی نیندیں، آپ کے کام میں خلل ڈالنے والا وہ کافر بدبخت ایک دن اس کی شرارت اور بدبختی کی وجہ سے حکومت وقت نے اسے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے اسے جیل میں ڈال دیا، اور جس رات وہ جیل میں تھا آپ کو اس کی بدگوئیوں کی آواز اور اس کے شور شرابے کی آواز نہیں آئی۔ آج سے پہلے کبھی آپ نے کسی سے اس کی خیریت نہ پوچھی، مگر آج آپ اس کی خیریت لینے اس کے گھر کی طرف چل پڑے کہ آج اسے کیا ہو گیا کہ روزانہ گالیاں بکنے والا، شور شرابہ کرنے والا، پورا علاقہ سر پر اٹھانے والا آج وہ خاموش کیوں ہو گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کی شرارت اور بدمستیوں کی وجہ سے حکومت نے اسے گرفتار کر لیا۔ ہماری طرح کا ہوتا تو کہتا کل سے آج بھلا قید کی کوٹری میں نہیں قبر کی کوٹری میں جانا چاہیے تھا، مگر نہیں، وہ امام جو اپنے مطلب کے لیے کبھی حکومت وقت کے دربار میں نہیں گیا، حتیٰ کہ اس امام کو حکومت وقت نے جب اپنی حکومت کا مفتی اعظم بنانے کی پیشکش کی، آپ نے اس پیشکش کو ٹھوکر مار دی، اور کیسی ٹھوکر؟ اس پاداش میں آپ کو کوڑے لگائے گئے کہ مفتی اعظم بنو ورنہ کوڑے مارے جائیں گے۔ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ یہ پیسہ لو نہیں تو کوڑے پڑیں گے؟ ہاں، جس کا آج ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے تصور نہیں کر سکتے، ہمارے اسلاف نے وہ تاریخ رقم کی ہے، مثال قائم کی ہے۔ آج لوگ عہدوں کے لیے ایمان کو داؤں پر لگا دیتے ہیں، مگر میرا امام حکومت وقت مفتی اعظم کا عہدہ پیش کرتی ہے، مگر میرا امام ٹھوکر سے اڑا دیتا ہے۔ وہ امام جو اپنی غرض اور اپنے مطلب کے لیے کبھی بادشاہ وقت کے دربار میں نہیں گیا، آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ امام اس بدبخت انسان کے لیے جو روزانہ اس کی نیندیں خراب کیا کرتا تھا، اس کو جیل سے نکلوانے کی سفارش کے لیے بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ وقت پوچھتا ہے کہ بتائیے کس نے آپ کو تکلیف دی، کیا مدعا ہے؟ عرض کیجئے، حکم کیجئے، فرمائیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فلاں موچی جس کو کل رات آپ کے درباری پکڑ لائے ہیں اسے چھوڑ دیجئے۔ حاکم وقت سکتے میں آ جاتا ہے، سناٹے میں آ جاتا ہے کہ وقت کا امام اعظم اور ایک غیر مسلم موچی کی سفارش کے لیے؟ ہاں، امام اپنی زبان حال سے ارشاد فرما رہے ہوں گے کہ وہ کوئی اور ہوگا جسے مصطفیٰ کے دین سے زیادہ
مصطفیٰ کی سیرت سے زیادہ، مصطفیٰ کے اخلاق سے زیادہ، مصطفیٰ کے کردار سے زیادہ اپنی عزت پسند ہوگی. مگر میں مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے کہ مصطفیٰ نے لوگوں کی تبلیغ، لوگوں تک اسلام پہنچانے کا ایک سب سے عظیم نسخہ دیا ہے کہ تم اخلاق پیش کرو. مجھے یقین ہے کہ یہاں سے نکلنے تک وہ موچی موچی اور کافر ہوگا، مگر جب نکل جائے گا تو امام کا یہی اخلاق اسے اسلام کے دامن میں لا کر ڈال دے گا. جب امام نے صرف مصطفیٰ کی سیرت اور مصطفیٰ کے کردار کو دیکھا، اپنی عزت کو نہ دیکھا کہ میں وقت کا امام اعظم ہو کر اس کی سفارش کے لیے جاؤں گا تو میرے جبہ و دستار کا کیا ہوگا، نہیں دیکھا. جب بادشاہ وقت کے دربار میں سفارش کی اور بادشاہ وقت نے آپ کی سفارش پر اسے جیل سے باہر کر دیا تو دربار سے نکلنے کے بعد موچی امام کے قدموں پر گر جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں، ایسے بھی انسان ہوتے ہیں کہ سال ہا سال میں جس کا وقت ضائع کرتا رہا، راتیں برباد کرتا رہا، وہ میری سفارش کے لیے آیا، قدموں پہ گر کر صرف یہی نہیں کہ معافی مانگتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. یہ انداز ہمارے بزرگوں کی. وہ سیرت رسول پر عامل تھے یا ہم عامل ہیں؟ عشق رسول اور سختی جمع نہیں ہو سکتی. اگر ہمیں عشق رسول کا دعویٰ ہے تو تعلیم رسول بھی اپنانی ہوگی. مصطفیٰ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری اس ادا سے مصطفیٰ خوش ہوں گے. مصطفیٰ اگر صحابی کو ڈانٹ سکتے ہیں کہ اللہ شققت عن قلبہ، کہ میرے صحابی تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ تلوار کی ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، تو میرے جیسے ایرے غیرے نتھو خیرے سے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے؟ نہیں. مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے تو ہمیں مصطفیٰ والا انداز اپنانا ہوگا. خود مصطفیٰ سے پوچھنا ہوگا کہ سرکار ہم اس کے ساتھ کیسے رہیں، ہم اس کے ساتھ کیسے رہیں، ہم اس کے ساتھ کیسے رہیں. یاد رکھیں، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان دل سے نہیں جاتا. آپ اپنی عوام کو اپنے جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں یہ تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ ان کا ایمان مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ یاد نہیں؟ کیا ہمارے اسلاف غیروں کے ساتھ نہیں بیٹھے؟ ہمارے اسلاف کی تعلیم یہی تھی کہ اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسرے کے عقیدے کو بے جا چھیڑو مت. اسی پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. اور ہر ایک کے لیے صرف ایک ہی دائرہ تھوڑا ہی ہے. بھائی ایک دائرے کے بعد اور بھی بہت سارے دائرے ہیں. اسلام وہ مذہب ہے جو پتیاں درخت بیجا اکھاڑنے سے منع کرتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو مردے کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو جانوروں کی ایذا رسانی سے منع کرتا ہے. ہم نے کیسے سمجھ لیا کہ ایک زندہ انسان کی ایذا رسانی کی اسلام اجازت دے گا؟ کیا اگر وہ آپ کے مسلک پر نہیں، کیا اگر وہ آپ کے مشرب پر نہیں، کیا اگر وہ آپ کے دین پر نہیں تو کیا انسان بھی نہیں؟
کیا اس کی انسانیت بھی ختم ہو گئی؟ نہیں، انسانیت کا اپنا دائرہ ہے، اسلام کا اپنا دائرہ ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں وہ لوگ جو اتنے حق پرست ہیں کہ جن کی سنیت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ دوسروں کو گالی نہیں دیتے، تو وہ قبرستان میں غیروں کی قبروں کے بازو میں جا کر لیٹتے کیوں ہیں؟ وہاں تو قیامت تک رہنا ہے، قبرستان الگ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جا کر لیٹتے ہیں وہاں؟ نہیں لیٹنا چاہیے بھائی۔ ہم کہتے ہیں کہ کافر کی لاش، اس کی قبر اور اس کے سارے متعلقات پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آپ اس کے پڑوس میں جا کر لیٹ گئے، اب قیامت تک بتائیے کیا ہوگا؟ اس لیے خدا کے لیے عقل کے ناخن لیجئے، ہوش میں آئیے، اعتدال کا راستہ اپنائیے، اتنی سختی رکھیے جتنی رسول اللہ نے رکھی۔ قرآن ہم پر نہیں اترا، رسالت ہمیں نہیں دی گئی، نبی ہمیں نہیں بنایا گیا، نبی وہ، رسول وہ، قرآن ان پر اترا۔ ہم تو مسلمان اسی وقت ہوتے ہیں جب ان کی نقل کرتے ہیں۔ ہمیں صرف مصطفیٰ کی نقل کرنا ہے۔ مصطفیٰ کی وہی محبت ہوگی جس انداز سے مصطفیٰ نے اپنے سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ جلوس نکلتا ہے مصطفیٰ کے نام کا، انداز وہ اپنایا جاتا ہے جو مصطفیٰ نے پوری 63 سال کی زندگی میں نہیں اپنایا۔ سارے بینر ہٹا دینا چاہیے جلوس محمدی کے۔ یہ زبان دینداروں کی زبان نہیں، یہ اخلاق مذہب سے جڑے ہوئے لوگوں کا اخلاق نہیں۔ خدا کے لیے، اور یہی وہ بنیاد ہے، یہی تفرقہ، یہی انتشار جس نے پوری دنیا میں ہمیں ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ آپ درجہ بندی کیجئے، آپ درجہ بندی کیجئے کہ یہ انسانیت کا دائرہ ہے، یہ اسلام کا دائرہ ہے، یہ ہندوستانی ہونے کا دائرہ ہے، یہ قومیت کا دائرہ ہے، یہ ملت کا دائرہ ہے، یہ پڑوس کا دائرہ ہے، یہ گھر کا دائرہ ہے، اور یہ میری ذات کا دائرہ ہے۔ ہر دائرے کو ایک ڈنڈے سے نہیں ہانکا جا سکتا، ورنہ خدا کی قسم اس دنیا میں آپ روزانہ اپنے عمل سے تضاد کا شکار ہوں گے۔ سچائی کے ساتھ ایک قدم اس دنیا میں آپ نہیں چل سکتے، اپنی زندگی میں تضاد پر تضاد کا شکار ہوں گے۔ آپ کو اپنی قوم کو یہ بتانا ہوگا کہ جب جماعت کا معاملہ ہو تو آپ کس کس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، جب قوم کا معاملہ ہو آپ کس کس تک بیٹھ سکتے ہیں، جب ملت کا معاملہ ہو آپ کس کس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اور جب دین کا معاملہ ہو تو دائرہ کیا ہوگا، جب انسانیت کا معاملہ ہو تب دائرہ کیا ہوگا۔ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے اس وقت تک نہ آپ اس قوم کی قیادت کر سکتے ہیں واقعی صحیح معنوں میں، نہ آپ اس قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے، میں یہ نہیں کہتا، آپ کو بڑی جلدی یہ شک ہو جاتا ہے
کہ یہ بھی وہی ہو گئے. اس طرح کر کے بھی اگر کوئی کسی کی مسجد سے نکلا تو کہتے ہیں وہی ہو گئے, اب ان سے سلام کلام نہیں کرنا. چائے پینے کوئی ساتھ میں بیٹھ گیا, کہتے ہیں وہی ہو گئے. حد ہو گئی. میں نے مولانا عبد اللطیف صاحب کو ایک بار ابھی مسجد میں توبہ کرتے ہوئے سنا جمعہ میں. کیا اس بزرگ عالم دین کو نہیں پتا کہ وہ کہاں تشریف لے گئے تھے اور کسی عام آدمی کا انہوں نے نام لیا؟ دائرے بنانے ہوں گے, دلوں پر شک نہ کیجیے. اگر آپ کو اس قدر تحقیق کرنی ہے تو آپ جا کر اس سے مل لیجئے نا. آپ اس سے مل لیجئے, اس کا عقیدہ پوچھ لیجئے. شک کیوں کرتے ہیں؟ بعض مسجدوں میں یہ حال ہے کہ فلاں اگر آ گیا تو کہتے ہیں سور سے بدتر ہے. تو ذرا رسول اللہ کی سیرت میں مجھے یہ انداز تو دکھائیے. آپ تو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہر قدم پر ہمارے لیے نمونہ ہے. ذرا یہ نمونہ دکھا دیجئے مجھے. رسول اللہ کا حال یہ ہے, تم کسی کے مسجد میں آنے پر کہتے ہو سور سے بدتر مسجد دھوتے ہو. رسول اللہ کا حال یہ ہے کہ ایک بدو آ کر مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے. پیشاب جو نجاست غلیظہ ہے, صحابہ دوڑتے ہیں, آپ فرماتے ہیں مہ چھوڑ دو اسے, اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ چند بالٹی پانی اس پر بہا دو, اور اس بدو سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے. وہ چلے جاتے ہیں بدو. اس کے بعد اپنے صحابہ سے کہتے ہیں بعثتم میسرین للمعسرین, کہ میرے صحابہ تم آسانی پیدا کرنے والی جماعت ہو, تنگی کرنے اور سختی کرنے والی نہیں. اور کیا چاہیے؟ یہ کون سا تشدد ہے؟ اگر تم واقعی عشق رسول میں تشدد کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ تمہاری جماعت میں نماز پڑھنے والوں کا گراف کیا ہے؟ بھائی ہم سکھاتے ہیں نا اپنی قوم کو. ٹیچر جو اپنی قوم کو سکھائے گا شاگرد وہ سیکھے گا. تو ہم نے کیا سکھایا وہ نظر آ رہا ہے. بے نمازیوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے قریب ترین رہتی ہے. یاد رکھیں, صحبت کا اثر یہ ضرور ہوتا ہے. اگر آپ کے گرد جیسے لوگوں کی جماعت رہتی ہے تو ان کے ذریعے آپ کو پہچانا جا سکتا ہے. یقاس النعل بالنعل, ساتھی کو ساتھی سے پہچانا جاتا ہے. عشق رسول یہ دلوں کو نرم کرتا ہے, دلوں میں گداز پیدا کرتا ہے, اخلاق پیدا کرتا ہے, مروت پیدا کرتا ہے, دوسروں کے لیے رواداری پیدا کرتا ہے. یہ تشدد پیدا نہیں کرتا. اور یاد رکھیں, میری ساری گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ سارے خطوط اور ساری حدیں ختم کر دی جائیں. نہیں, اسلام یہ مساوات نہیں سکھاتا. اسلام دنیا میں مساوات کا سب سے بڑا داعی اور مبلغ ہے, مگر یہ نہیں کرتا کہ عورت کو مرد کے برابر کر دو اور مرد سے بھی مطالبہ کرو کہ جس طرح عورت بچے پیدا کرتی ہے تم بھی بچے پیدا کرو.
نہیں، اسلام میں ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے، خطوط متعین ہیں۔ اگر خطوط میں رہ کر، دائروں میں رہ کر، حدود میں رہ کر اگر ہم نے اپنی قوم کو جینا نہیں سکھایا تو وہ وقت دور نہیں جب ہمارے معاشرے میں ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکلا کرے گی، جانے جائے گی، مسجدیں اکھاڑے بن جائیں گی، اسی طرح خانقاہیں، مدرسے اور ادارے یہ ہاتھا پائی کا میدان ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم عالمی سطح پر جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے اس سے ہم سبق سیکھیں۔ ہمارا نوجوان صرف اسے جذبات نہ دیں، صرف اسے منفی رویہ نہ سکھائیں، صرف اسے نگیٹیویٹی نہ سکھائیں کہ نہ وہ کسی عالم کو دیکھے، نہ وہ کسی شیخ کو دیکھے، نہ وہ کسی پیر و مرشد کو دیکھے، نہ کسی بزرگ کو دیکھے، حتیٰ کہ غریب نواز اور غوث اعظم کو بھی نہ دیکھے۔ حد ہو گئی کہ میرے نزدیک غریب نواز بھی معیار نہ رہے، غوث اعظم بھی معیار نہ رہے۔ میں کہتا ہوں غریب نواز کو تو سب مانتے ہیں، ارے بھائی تو میں کہتا ہوں رسول اللہ کو بھی سب مانتے ہیں، کوئی اور رسول لا لو جس کو صرف آپ لوگ مانو۔ اگر غریب نواز صرف اس بنیاد پر معیار نہیں کہ انہیں سب مانتے ہیں تو خدا کو بھی سب مانتے ہیں، کوئی اور خدا لا لو۔ دوستوں ہمیں یہ نادانیاں چھوڑنی ہوگی، ہمیں خطوط اور حدود کا لحاظ کرتے ہوئے، ان دائروں میں رہتے ہوئے اختلاف کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جیسے شکر اور دودھ مل جاتے ہیں یوں مل جاؤ، من تو شدم تو من شدی، نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مختصراً کہ ہم اختلاف کے ساتھ جینا سیکھیں۔ اور ساری دنیا بلکہ فطرت یہی ہے، یہاں ہر چیز میں اختلاف ہے۔ آپ باغ میں چلے جائیں تو صرف گلاب نہیں ملے گا، گلاب ہے، اس کے ساتھ چمپا ہے، اس کے ساتھ چمیلی ہے، اس کے ساتھ یاسمین ہے، اس کے ساتھ نسترن ہے۔ دنیا میں انسانوں کی طرف دیکھ لیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے۔ اختلاف فطرت کا تقاضا ہے۔ اختلاف کو اس دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا، مگر ہاں اختلاف کے ساتھ جینا ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اختلاف کے ساتھ جینا سیکھیں کہ کسی کے ساتھ اختلاف ہونے کے باوجود ہم کیسے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے ہم فطرت سے بغاوت کریں گے، اور فطرت سے بغاوت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے دوستوں جو ہم ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں، ٹوٹتے جا رہے ہیں، بکھرتے جا رہے ہیں۔ آج کوئی کسی سطح پر ہمارا ہاتھ تھامنے والا نہیں، نہ عالمی سطح پر، نہ نیشنل سطح پر، نہ ریاستی اور علاقائی سطح پر۔ حتیٰ کہ آج حال یہ ہے کہ وہ قوم جو کل تک ہمارے گھر کی گندگی صاف کیا کرتی تھی، آج اس کی بھی قدر و قیمت دنیا کی نگاہ میں ہے، مگر تمہاری کوئی قدر و قیمت دنیا کی نگاہ میں نہیں ہے۔ تعلیم کا گراف گرتا جا رہا ہے،
اخلاق کا گراف گرتا جا رہا ہے، تجارت کا گراف گرتا جا رہا ہے، تمدن اور تہذیب کا گراف گرتا جا رہا ہے۔ بنیاد یہی ہے ہر مسئلے کی۔ آپ جس مسئلے میں اس فارمولے کو لگا کر دیکھیں گے یہ بالکل فٹ بیٹھے گا کہ جب تک ہم جڑ کو صحیح نہیں کرتے، جس درخت کی جڑ صحیح نہیں، اس درخت کی شاخوں پر کبھی اچھے پھل اور اچھے پھول نہیں لگ سکتے۔ ایک معمولی سا نسخہ ہے کہ دوستوں ہمیں وہاں نہیں دیکھنا جہاں پھسلنے کے بعد ہم جا کر گرتے ہیں۔ یہاں سے پھسلے، یہاں آ کر گرے تو ہم اگر آئندہ گرنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہاں دیکھنا ہوگا؟ جہاں گرے وہاں نا، کہاں دیکھنا ہوگا؟ جہاں گرے وہاں۔ آسان سا فارمولہ ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ نہیں گرنا ہے، دوبارہ ذلیل و رسوا نہیں ہونا ہے، تو ہمیں وہاں نہیں دیکھنا ہوگا جہاں سے پھسل کر ہم گرے، جہاں گرے وہاں نہیں، وہاں دیکھنا ہوگا جہاں سے پھسلے کہ پھسلنے کا سبب کیا ہے۔ یہاں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، میں پھسلا وہاں تک گر کر گیا، وہاں سبب ڈھونڈوں گا تو کبھی سبب نہیں ملے گا، اور 10 بار اگر اس راستے سے گزروں گا 10 بار گروں گا۔ اگرچہ وہاں سبب ڈھونڈتے ڈھونڈتے زمین کو کھود کر گڑھا کر دوں۔ اگر غلطی سے بچنا ہے تو ہمیں وہاں دیکھنا ہوگا جہاں سے ہم پھسلے۔ ایک معمولی سی مثال طلاق کی، آپ نے بہت گفتگو سنی، میں ان تمام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں جو مسلم پرسنل لا کی موافقت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور 3 طلاق جیسا کہ شریعت کا حکم ہے اس کے نفاذ اور اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بھی گفتگو کرتا، اور اس پہلو کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ بہت گفتگو اس پر ہو چکی ہے اور اسی پہلو پر گفتگو ہوتی ہے۔ میں آپ کو جو فارمولہ میں نے دیا، ایک پریکٹیکل اور ایک ایگزامپل اس کے حوالے سے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے جتنی گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے یہ سمجھ لیا نا میں کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ یکساں سول کوڈ نافذ ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ 3 طلاق 1 ہو جائے، اس کو یاد رکھنا، میں اس کا حامی نہیں، مگر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لاٹھی کہاں پیٹ رہے ہو۔ مجھ کو یہ بتائیے کہ 3 طلاق کے حوالے سے جو بھی ایکشن لیا گیا، آپ نے اس کی بنیاد پر اگر غور کیا ہوگا کہ یہ مسئلہ چلا کہاں سے۔ یہ مسئلہ یہاں سے نہیں چلا کہ قرآن میں ایسا آیا، یا یہاں سے نہیں چلا کہ حدیث میں ایسا آیا، بلکہ یہاں سے چلا کہ چند مسلم عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر، چند مسلمان عورتیں اپنے مسلمان شوہروں کی شکایت لے کر کورٹ گئی اور کورٹ نے اس پر ایکشن لیا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں آندولن مسلمان کے خلاف کرنا چاہیے یا کورٹ اور حکومت کے خلاف؟ بات آئی سمجھ میں؟ داغ کس کی وجہ سے لگا؟ اسلام کی وجہ سے نہیں، بلکہ داغ لگا مسلمان کی وجہ سے، اور ہم لاٹھی پیٹ رہے ہیں تحفظ شریعت، تحفظ شریعت۔ بے شک تحفظ شریعت ہونا چاہیے، مگر آپ یہ تحفظ شریعت کہاں کرنا چاہتے ہو؟ اس شریعت کو آسمان پر لاگو کرنا چاہتے ہو؟ زمین شریعت پر عمل کرے گی؟ یہ درخت و شجر شریعت پر عمل کریں گے یا آسمان سے فرشتے شریعت پر عمل کرنے آئیں گے؟ جہاں تحفظ شریعت کا سب سے پہلے نعرہ لگانا چاہیے، جو شریعت کو روزانہ پامال کر رہا ہے وہ تحفظ شریعت کا نعرہ لگا رہا ہے،
چلے مجھے یہ بتائیے بائی دا وے، اگر حکومت نے پابندی لگا دی 3 طلاق پر، بائی دا وے اللہ نہ کرے، تو میں کہتا ہوں کہ آج آپ کو حکومت نے 3 طلاق پر عمل سے روک دیا، مگر مجھ کو بتائیے آج تک 5 وقت نماز پڑھنے سے کس حکومت نے آپ کو روکا؟ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو سچ بولنے سے کس حکومت نے روکا؟ کس حکومت کے قانون میں ہے کہ مسلمان جھوٹ بولے، سچ پر عمل نہیں کر سکتا؟ کس حکومت کے قانون میں ہے کہ مسلمان کم تولے پورا نہیں تول سکتا؟ کس حکومت کے قانون میں ہے کہ مسلمان نماز نہ پڑھے، نماز پڑھے گا تو اس پر کوئی کارروائی ہوگی؟ ذرا ہوش کے ناخن لیں یار، اس چیز کو تو عقل بھی قبول نہیں کرتی کہ آپ خود اس درخت کی جڑیں کھود رہے ہو۔ مجھ کو یہ بتائیے شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اور کورٹ پر ہے یا آپ پر؟ کس پر ہے؟ مودی جی پر ہے نا؟ بہت بڑا مدرسہ کھولیں گے اور ایک بڑی مسجد بھی بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے، اور دین کی تبلیغ کے لیے مبلغین بھی پیدا کریں گے، جو خود اپنے دین کی جڑیں کھود رہا ہو۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ حکومت پرسنل لا میں انٹرفیئر کرے، لیکن چونکہ حکومت میں جاہل لوگ ہیں جنہیں پرسنل کا معنی بھی پتہ نہیں کہ پرسنل کہتے کسے ہیں۔ جو پرسنل ہو وہ کامن نہیں ہو سکتا، جو کامن ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات مانی ہوئی اور طے شدہ ہے، لیکن جڑ یہ ہے کہ ہمیں وہاں غور کرنا ہے جہاں سے ہم پھسلے یہاں سے۔ دوستوں اگر اس پھسلن کی جگہ پر اگر غور نہیں کیا تو آج ایک قانون پر ایکشن لیا گیا، اگر اس پھسلن پر غور نہیں کیا، اپنی غلطی نہیں سدھاری، اپنی بدعملیوں کو لگام نہیں دی، تو سارے قانون کو کھلواڑ بنا کر رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ انہیں اپنے دین سے کتنی محبت ہے، انہیں اتنا پتا ہے۔ یہ وہی ہیں جو ایک بریانی پلیٹ میں آپ کا ووٹ خرید لیتے ہیں اور ہم بک جاتے ہیں۔ انہیں ہماری اوقات خوب پتا ہے، یہ ہمیں اچھے سے پہچانتے ہیں۔ اور یاد رکھیے آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں، ان کے پاس بہت بڑا سسٹم ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آج کس کو تکلیف نہیں نوٹ بندی پر، مگر جب زمانے نے دیکھا کہ آپلا مانوس آہے تو سب ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کی تکلیف ہے، کچھ دنوں کی پریشانی ہے۔ جن کے یہاں یہ تعلیم نہیں دی گئی تھی انہوں نے یہ سیکھ لیا، مگر ہم یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستوں ہم میں سے ایک ایک آدمی اگر اس سبق کو یاد کر لے کہ مجھے اپنے اوپر اور اپنے دائرہ اثر اور دائرہ کار میں اس فارمولے کو ڈیولپ کرنا ہے کہ ہمیں وہاں دیکھنا ہے جہاں سے ہم پھسلے، وہاں نہیں دیکھنا جہاں پھسل کر ہم گرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہماری اس نظر ثانی سے نکل آئے گا، اور مسلمان ساری دنیا میں پھر ایک خوشگوار مستقبل کی امید لگائے گا۔ اور یقیناً اگر ہم نے اس فارمولے پر عمل کر لیا تو خدا کی قسم مستقبل میں خوشگوار مستقبل مسلمانوں کا منتظر ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی، مگر دوستوں مسلمان وہ ہے جو تخت پر مسلمان بیٹھے یہ ضروری نہیں، بلکہ مسلمان وہ ہے جنہیں ہم نے دیکھا کہ گدڑی پر بیٹھا ہوا فقیر ہے،
مگر حکومت کرنے والا شہنشاہ بھی اس کا غلام ہے۔ ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمیں حکومت کرنے کے لیے تخت و تاج کی ضرورت نہیں، صرف مصطفیٰ کے کردار کی ضرورت ہے۔ جس دن مصطفیٰ کا کردار، مصطفیٰ کا گفتار، مصطفیٰ کی رفتار اور مصطفیٰ کی سیرت واقعی صحیح معنی میں ہمارے اندر رچ بس گئی، نہ ہمیں تخت کی ضرورت ہوگی، نہ ہمیں تاج کی ضرورت ہوگی، نہ ہمیں حکومت اور سلطنت کی ضرورت ہوگی، نہ کرسی اور اقتدار کی ضرورت ہوگی۔ غریب نواز جیسا کوئی فقیر نمودار ہوگا جو بیٹھا ایک گدڑی پر ہوگا، مگر شہنشاہان وقت اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جبھی سائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم مصطفیٰ والے بن جائیں اور اپنے اسلاف کی سیرت کو اپنا لیں اور اس جگہ کو ٹٹولیں جہاں سے پھسلے، اور اس جگہ پر لاٹھی نہ برسائیں جہاں پھسل کر گرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں شعور زندگی اور شعور بندگی عطا فرمائے، سچا عشق رسول عطا فرمائے، ایمان کامل دے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔